اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی وہ ذات جہالہ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناء چھت، وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج تو نکالا بہی ساتھ اس کے من الثمرات پھلوں میں سے رزقاً رزق لکم تمہارے لیے، فلا تو نہ تجہلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم اور ہو تم تعلمون تم جانتے، فإن اور اگر کنتم ہو تم فی ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے اللہ اوپر عبدنا اپنے بندے کے، فاتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ اس جیسی، ودعوا اور پکار شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ ان آیت ربانی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس میں پھل پیدا کر کے تمہاری روزی دی، خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لو، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ ان آیت ربانی کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے اور زمین کو بغیر کسی سہارے کے میں نے فرش بنا کر تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ اب میں نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے تاکہ وہ زمین پر پڑے اور اس میں سے مٹی کے اندر مٹی نرم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھل پھول لگتے ہیں اور انسان کی اس کے اندر خوراک ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب سب کچھ تمہیں میں دے رہا ہوں تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر ارشاد ہے کہ یہ قرآن پاک میں نے پیاری کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ یہ آپ پر نازل نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے، تو تم مجھے اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے تمہارے معبود ہیں ان سب کو بھی اپنا مددگار بنا لو اگر تم سچے ہو تو یہ واضح نشانی ہے اللہ رب العزت نے اس پاک کلام کو خود نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی رستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔